کل ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر فرما رہے تھے کہ انہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ بھیجا تھا تاکہ حال احوال کی خبر معلوم کر لیں۔ اللہ کا شکر ہے آج ہماری الحمدللہ 9ویں محفل ہے، اور کئی میرے بزرگ حضرات دوست احباب جو پہلی محفل سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، دنیا کے معاملات بھی ساتھ ہیں، ظاہر ہے کام کاج بھی ہوتے ہیں آپ نے، تو مسلسل 8-10 دن بندہ نہیں بیٹھ سکتا، تو کچھ تو مسلسل بیٹھ رہے ہیں اور کچھ جیسے جیسے ان کو توفیق ملتی ہے وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کے مسائل بھی تو آخر ہم نے چلانے ہیں نا، گھر بار کا نظام بھی، اپنے دیگر کام کاج بھی چلانے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے ایک محفل میں بیٹھنے کا موقع ملے، 2 میں ملے، 3 میں ملے، دین کی جو بھی تھوڑی سی بھی بات بھی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے اس افراتفری کے دور میں تو نے اتنی توفیق بخش دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، لگ بھگ 8-10 سال کی عمر مبارک تھی ان دونوں کی، یا کم یا بیش کچھ اس طرح ہوگی، جو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے۔ ابن زیاد نے جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروا دیا تو اسے پتہ چلا کہ امام مسلم کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے بھی آئے تھے، 2 صاحبزادے بھی آئے تھے، تو ابن زیاد نے کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جس شخص نے بھی ان کو چھپایا میں اس کو سخت سزا دوں گا، اور جو انہیں لے کر آئے گا میں اسے انعام دوں گا، انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طوع کے گھر میں تھے، یا آپ نے جب حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تھا انہیں چھڑانے کے لیے، 40,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا تھا، جب مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو 500 افراد رہ گئے، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بھی نہیں تھا، پیچھے وہ اکیلے رہ گئے۔ یہ ہیں کوفی۔ کوفیوں کے بارے میں عرب میں ایک مقولہ مشہور ہو گیا، کوفی لا یوفی، کوفی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، دھوکہ دے جاتے ہیں۔ کوفیوں جیسی صفات والے لوگ صرف کوفہ میں نہیں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بات کر کے آپ کو آگے کر کے پیچھے سے غائب ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئے، آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دیں گے، آپ کے ذمہ لگا دیں گے کہ آپ یہ کریں، یہ ہوا وہ ہوا فلاں، آپ جوش میں آئیں گے تیش میں کہ بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ آگے بڑھیں گے، پیچھے سے وہ غائب ہوں گے۔ حضرت کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے، 2 دن کے اندر 53 خط پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رخت سفر باندھا مکہ سے کربلا کا، تو راستے میں حر سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں خود نہیں آیا، تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا، میں آیا ہوں۔ انہوں نے انکار کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطوں کا بھرا ہوا تھیلا ان کے سامنے الٹ دیا کہ یہ دیکھو، میں خود تو نہیں آیا، تمہارے خط مجھے لے کر آیا۔ تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں کا جب پتہ چلا تو ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس ہوں گے، جس نے چھپائے اس کو میں سزا دوں گا، اور جو انہیں لے کر آئے گا میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بچوں کو جب خطرات دیکھے تو قاضی شریح کے گھر میں پناہ میں رکھ دیا۔ قاضی شریح آل بیت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے ان بچوں کو اپنے پاس چھپا کر رکھا۔ جب ابن زیاد کا اعلان سنا تو قاضی شریح نے اگلے دن صبح سویرے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ بیٹا، باب الاراکین سے ایک قافلہ مدینہ جا رہا ہے، تم کسی طرح ان بچوں کو اس قافلے کے پاس پہنچا دو اور قافلے والوں سے کہہ دینا وہ انہیں مدینہ لے جائیں، تو تم انہیں قافلے والوں کے ساتھ ملا دو۔ ان کا بیٹا اسد آپ کے مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو لے کر جب باب الاراکین پہنچا تو پتہ چلا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے وہاں سے روانہ ہو گیا ہے، قافلہ تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو گیا ہے۔ تو اس نوجوان نے کوشش کی کہ قافلے کے ساتھ پہنچے، لیکن اس نے دیکھا کہ قافلہ تھوڑا دور ہے، گرد اڑتی ہوئی اس کو نظر آئی، وہ لے کر ان کو آگے بڑھا،
اسے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، وہ سمجھا کہ یہ بچے اب اس قافلے تک خود ہی چل کے پہنچ جائیں گے، دوڑتے یا کسی بھی طرح سے۔ اس نے انہیں وہیں چھوڑا، کہنے لگا وہ دیکھو وہ گرد نظر آ رہی ہے، وہ قافلہ جا رہا ہے، تم دونوں اس قافلے میں مل جاؤ۔ وہ ان کو چھوڑ کے واپس آ گیا۔ اب بچوں نے اپنی طرف سے کوشش کی بھاگنے کی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ گرد وغیرہ سب کچھ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ قافلہ کہاں چلا گیا۔ یہ بیچارے بھول گئے، راستہ بھٹک گئے۔ اب ان بیچاروں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، کیا کریں؟ دونوں مل کے رونے لگے۔ ابن زیاد کے فوجی جو تھے وہ تلاش کر رہے تھے انہیں، یہ دونوں بچے انہیں مل گئے فوجیوں کو، انہوں نے ان دونوں بچوں کو پکڑا اور ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد نے انہیں جیل میں بند کیا اور یزید کو خط لکھ دیا کہ میں نے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا ہے، آپ چاہیں تو زندہ آپ کے پاس بھیج دوں اور چاہیں تو ان کو قتل کر دوں۔ خدا کون ہے ہمارا؟ جی اللہ ہے نا۔ کچھ لوگ حکمرانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، یہ ابن زیاد انہی میں سے تھا۔ یزید کوئی خدا ہے کہ تم ان کی جان کا اس سے پوچھ رہے ہو کہ قتل کروں یا زندہ بھیجوں؟ تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں، ان کو قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کو خط لکھ کے پوچھ رہا ہے کہ زندہ تمہارے پاس بھیجوں یا میں انہیں قتل کر دوں؟ اللہ تعالیٰ ہر شخص کا امتحان لیتا ہے جی، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا میری آل سے محبت کرو، آل بیت سے محبت کرو، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی عطرت، آل بیت، میری اولاد اور قرآن کریم دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج مجھے یہ بتائیں جتنی قرآن کریم کی قدر ہے کیا آل رسول کی اتنی قدر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دونوں کو ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اپنی آل۔ حضور کی آل کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ اللہ اللہ۔ جیل میں اس ابن زیاد نے بند کروایا تو جیل کا جو داروغہ تھا، مشکور نامی تھا، آل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ دونوں بچے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا میری جان جاتی ہے تو جائے، میں آل بیت کے ان شہزادوں کو ضرور بچاؤں گا۔ ہیں سبحان اللہ۔ امتحان ہو رہا ہے نا سب کوفیوں کا، جہاں بدعید موجود ہیں، جہاں ظالم ستم گر موجود ہیں، وہاں اللہ کے پیارے بھی موجود ہیں، جان دینے کو تیار ہیں حضور کی آل کی خاطر، مگر ان کی مدد کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مشکور نامی داروغہ نے بچوں کو شام کے وقت جیل سے نکالا، خفیہ طور پر اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر اس نے بچوں کو کھانا وانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ انہیں لے کر چلا اور کوفہ کی حد سے باہر اس نے قادسیہ کا رستہ بچوں کو دکھایا۔ کہنے لگا کہ یہ راستہ بالکل سیدھا قادسیہ جاتا ہے، آپ نے ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، بالکل سیدھا یہ راستہ قادسیہ جاتا ہے۔ تم دونوں جب قادسیہ پہنچ جاؤ تو قادسیہ پہنچ کر وہاں کا جو داروغہ ہے، کوتوال ہے نا شہر کا، اس کوتوال سے ملنا، وہ میرا بھائی ہے۔ اس نے اپنی انگوٹھی ان بچوں کو بطور نشانی دی۔ اس کوتوال کو میری یہ انگوٹھی دینا، وہ میرا بھائی ہے، اسے کہنا کہ تم دونوں کو مدینہ پہنچانے کا بندوبست کر دے، وہ تم دونوں کو مدینہ پہنچا دے گا۔ بچے چل پڑے، یہ واپس آ گیا۔ انسان اپنی تدبیریں سوچتے ہیں اور کارکنان قدر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ رب کی طرف سے جو مقدر ہو جاتا ہے نا، وہ تدبیر سے ٹالا نہیں جاتا۔ یہ آل رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینا تھا جن کے دلوں میں آل رسول کا بغض بھرا ہوا تھا۔ رب چاہ رہا تھا کہ وہ بغض دنیا والوں کے سامنے آئے، کل میدان معاشر میں ان سے پوچھا جائے تو دنیا والوں نے بھی دیکھا ہوا ہو۔ اس امتحان سے گزارے بغیر کل معاشر میں پوچھا جاتا تمہارے دلوں میں آل رسول کا بغض تھا، یہ تو کہتے نہیں ہم تو بڑی محبت کرنے والے تھے۔ تو رب نے ان کو دکھا دیا کہ یہ تمہاری محبت کا حال ہے۔ مشکور واپس آ گیا، بچے چلنے لگے، رات کا وقت تھا، بچے تھے، انہیں کوئی سمجھ نہ آئی، ننھی جانے کہاں تک چلتی، کون سا راستہ چلتی۔ یہ بچے بیچارے ساری رات گھومتے پھرتے رہے اور راستہ بھٹک گئے۔
چلتے چلتے صبح جب دیکھا کہ جس جگہ سے چلے تھے پھر وہیں پہنچ گئے. اللہ، وہاں سے چل کر ایک طرف ایک درخت تھا، انہوں نے دیکھا درخت کے پاس ایک کنواں تھا، اس درخت کے پاس بیٹھ کر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگے. کیا کریں، بے بس ہیں، بچے ہیں. اپنے بچوں کا سوچیں نا جی، راہ چلتا کوئی شخص، کوئی انجان شخص، محلے کا کوئی بھی ان کو تھپڑ مار دے تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے. آل رسول کے شہزادے ہیں، حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ بادشاہ ہوتے، ان کو سروں پہ بٹھایا جاتا، ان کے پاؤں دھوئے جاتے کہ آل رسول ہیں. آل رسول کی عزت دراصل اللہ کے نبی کی عزت ہے. بیٹھے بیچارے رو رہے تھے، اتنے میں ایک کنیز وہاں پہ آ گئی کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے. اس نے دیکھا دو ننھے بچے رو رہے ہیں تو ان کے پاس آئی، پوچھنے لگی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور زیادہ رونے لگے. وہ سمجھ گئی چونکہ کوفہ میں اعلان ہو چکا تھا. اس نے کہا کیا تم دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ انہوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا، وہ اور زیادہ رونے لگے. وہ سمجھ گئی، کہنے لگی کہ میں سمجھ گئی ہوں تم دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو. میں جس خاتون کی کنیز ہوں نا، جس بی بی کی، وہ آل بیت سے بڑی محبت کرتی ہے. تم فکر نہیں کرو، میں تم دونوں کو اس کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ تم دونوں کی حفاظت کرے گی. بچوں کو کچھ اطمینان ہوا. اللہ اللہ، بچے دونوں اس کنیز کے ساتھ چل پڑے. یہ کنیز لے کر آئی اپنی مالکن کے گھر. اس مالکن نے بچوں کو دیکھا، پتہ چلا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. اس خاتون کی محبت دیکھیے. اسے پتہ چلا کہ یہ خاندان آل رسول سے ہیں، یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. اس کی جو کنیز ان بچوں کو لے کر آئی تھی، ان بچوں کو پا کر وہ اتنی خوش ہوئی. اس خوشی میں اس نے کنیز کو کہا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو. سبحان اللہ، اس نے اس کنیز کو ہی آزاد کر دیا کہ تم اتنا قیمتی تحفہ میرے لیے لے کر آئی ہو. ایک طرف یہ خاتون ہے، دوسری طرف وہ کوفے ہیں جو تلواریں چلانے کے لیے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں ایک ہی گھر میں پھول اور کانٹا دونوں گٹھے. یہ بھی دیکھیں. اب اس خاتون کا شوہر شام کو، حارث اس کا نام تھا، جب گھر آیا رات کو تھوڑی دیر سے آیا تو اس خاتون نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آج تم بہت دیر سے آئے ہو؟ اس نے کہا ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے بچوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو میں انعام دوں گا. تو میں آج سارا دن ان کو ڈھونڈتا رہا ہوں، ان کی ڈھونڈ تلاش میں میرا گھوڑا بھی تھک کے مر گیا ہے. ایک ہی گھر میں پھول بھی ہے، کانٹا بھی ہے. دیکھ لیں شوہر کا کیا حال ہے، بیوی کا کیا حال ہے. یاد رکھیے جی، آل بیت رسول کی محبت، دین کی سچائی، عبادت کی توفیق، نیکی کی توفیق، نیکی کی محبت رب انہی کے دلوں میں ڈالتا ہے جنہیں رب پسند فرماتا ہے. اس خاتون نے بچوں کو اپنے خاص کمرے میں چھپا دیا تھا، شوہر کو بتایا نہیں. شوہر نے جب یہ کہا کہ میں سارا دن ان کو تلاش کرتا رہا ہوں، تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے کچھ اللہ کا خوف کر. خاندان آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں وہ بچے، تم انہیں پکڑ کے لے کے جاؤ گے ابن زیاد کے پاس. کل قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، چھوڑ دو اس خیال کو. اس نے بیوی کو ڈانٹا. دنیا کی محبت کا بھوت سر پہ سوار تھا، شیطانیت سوار تھی. رات سو گئے تو بچے دونوں بھی سوئے. رات کو بچے دونوں سوئے تو رات کے وقت اچانک ایک بچہ جو بڑے تھے محمد، وہ ایک دم اٹھے اور دوسرے بھائی کو جگایا. بھائی کو جگایا اور اس سے کہا بھائی میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے. چھوٹے بھائی نے پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا؟ تو اس بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں موجود ہیں، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں،
اور ہمارے والد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مسلم تم آ گئے ہو اور اپنے دونوں بیٹوں کو ان ظالموں کے پاس چھوڑ کے آ گئے ہو، بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی میں نے بھی ابھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، دونوں نے خواب بیان کیا اور آپس میں گلے مل کے رونے لگے۔ رونے میں برداشت کہاں ہوتی ہے، پھر بچے ہیں۔ اللہ اللہ، ماں باپ سے بچھڑے اور ان کی آنکھوں کے سامنے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ باپ کو شہید کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اس مردود ابن زیاد نے دونوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر رسیوں سے ٹانگوں سے باندھ کے پوری گلیوں میں، کوفہ کی گلیوں میں، بازاروں میں گھمایا تھا۔ لاش کی بے حرمتی کی اس نے۔ اللہ الیاذ باللہ۔ دونوں بچے گلے مل کر رونے لگے۔ اتنے میں زور زور سے رونے کی آواز تھی تو وہ حارث بدبخت جاگ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے، بچے کون رو رہے ہیں؟ بیوی نے تو پہلے بچانے کی کوشش کی، اس نے کہا ایسے ہی کوئی رو رہا ہوگا، تمہیں ایسے ہی آواز آئی ہے، بچے تو کوئی بھی نہیں یہاں پہ۔ لیکن اس سے برداشت نہ ہوا، وہ اٹھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، اس آواز کے پیچھے گیا تو اسے پتہ چلا کہ کمرے کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ وہ کمرے کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ دونوں بچے آپس میں گلے مل کے رو رہے ہیں۔ یہ مردود انسان ان دونوں پہ پل پڑا اور مارنے لگا، کہنے لگا میں تم دونوں کو سارا دن تلاش کرتا رہا، تمہاری وجہ سے میرا گھوڑا مر گیا اور تم دونوں میرے گھر میں آرام سکون سے رہ رہے ہو۔ بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے وہ خاتون بھی اٹھ کر آئی، اس نے حارث کے پاؤں پڑ کر اس سے معافیا مانگی، اس کی منت سماجت کی، اللہ کا واسطہ دیا کہ خدا کے لیے ان معصوم بچوں کو چھوڑ دو، انہیں مت مارو۔ لیکن وہ جانور تھا، اس پہ شیطانیت سوار تھی۔ بچوں کو مار پیٹ کر پھر رسیوں سے دونوں کے ہاتھ باندھے اور دونوں کے بال آپس میں ایک دوسرے سے کس کے باندھ کے کمرے کے اندر چھوڑ دیا۔ بیوی کو بھی مارا پیٹا۔ اللہ اللہ، یا اللہ تو رحم فرما میرے مولا۔ رات سو کے گزاری، صبح یہ نالائق انسان اٹھا، تلوار لی، سیدھا بچوں کے پاس کمرے میں ان کو پکڑ کے نکالا۔ بیوی پھر پیچھے روتے ہوئے آئی، خدا کے لیے حارث یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی آل کی یہ بچے ہیں، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کچھ خیال کرو۔ تم نے اگر اپنا غصہ ہی اتارنا ہے، لو میری جان حاضر ہے، مجھ پہ اپنا غصہ اتار لو، ان بچوں کو چھوڑ دو۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی، بیوی کو تھپڑ مارا، لاتیں ماری، گھونسے مارے، بچوں دونوں کو گھوڑے پہ سوار کیا جیسے کوئی سامان وغیرہ گھوڑے پہ لاتا ہے، اور فرات کی طرف چل پڑا۔ دریائے فرات کے کنارے جا کر اس نے ان دونوں بچوں کی رسیاں کھولی، اپنی تلوار نکالی، دونوں سامنے کھڑے کیے۔ تلوار جو ہی بلند کی، قریب تھا کہ کسی بچے پہ چلاتا، اتنے میں اس کی بیوی پھر پیچھے سے آ گئی، اس نے پھر ہاتھ پکڑا اور پھر واسطے دینے لگی، پاؤں پڑنے لگی۔ اس نے وہی تلوار بیوی پہ چلا دی، بیوی کو بھی زخمی کیا۔ اور پھر تلوار جب بچوں پہ چلانے لگا تو بڑا بھائی آگے بڑھا کہ پہلے مجھے قتل کرو، کہ چھوٹے بھائی کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور چھوٹا اپنی طرف سے آگے بڑھ رہے کہ پہلے مجھے قتل کرو، میں بڑے کو نہیں دیکھ سکتا۔ بچپن میں یہ قربانیاں اپنے بھائی کے لیے، کیا ہمارے گھروں میں بھائیوں کی آپس میں ایسی محبت ہوتی ہے؟ یقین جانے مجھے کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے سن کر، چند ٹکوں کی خاطر بھائی آپس میں جدا ہوتے ہیں، تھوڑی سی جائیداد کی خاطر بھائی ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، کہیں بڑا چھوٹے کو پیس رہا ہے، کہیں چھوٹا بڑے پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، کوئی خوف خدا نصیب ہو جائے تو ہو جائے، مقدر کی بات ہے۔ یہ اتنے چھوٹے ہیں مگر ایک دوسرے پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حارث مردود نے نہیں دیکھا کہ آل رسول ہیں اور چھوٹے کم سن بچے ہیں، لیکن اس مردود نے دونوں بچوں پہ تلوار باری باری چلا کے دونوں کو شہید کر ڈالا۔
بچوں کے جسموں سے سر الگ کیے اور ان دونوں کی لاشیں دریائے فرات میں بہا دی. بچوں کو ایک ٹوکرے میں ڈالی، ان کی لاشیں سر ان کے ٹوکرے میں ڈالے، گھوڑے پہ سوار ہوا اور ابن زیاد کے پاس چلا گیا. جب ابن زیاد کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہنے لگے آپ کے دشمنوں کے سر کاٹ کے لایا ہوں. تو ابن زیاد نے کہا کون سے میرے دشمن؟ اس سے پہلے میں یہ بات بیچ میں عرض کروں، ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ مشکور داروغہ نے بچوں کو رہا کر دیا ہے، اس نے مشکور داروغہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے بچوں کو رہا کر دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. پوچھا کیوں رہا کر دیا؟ اس نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے بھائی. آج بھی صرف سیدھی راہ پہ وہی انسان چلتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے. جس شخص کو دنیا کی ہوس ہے، وہ آپ جو مرضی اسے سمجھاتے رہیں، کرتے رہیں، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. پیچھے وہی ہٹتا ہے، درگزر وہی کرتا ہے، برداشت وہی کرتا ہے جس کو خواہش ہوتی ہے کہ بس میرا رب اور میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. یہ تھوڑے بہت دنیا کے معاملات اونچ نیچ ہوتے ہیں تو ہوتے رہے ہیں. کیوں آزاد کیا؟ اس لیے آزاد کیا کہ میرا رب اور میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں، ان کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا ہے. ابن زیاد نے کہا تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ مشکور نے کہا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہ ہوتی ہے اصل میں بات. دیکھیں میں الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. لگ بھگ 1350 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ہم الفاظ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن اس شخص کے حال کا آپ اندازہ لگائیں جو ابن زیاد کے سامنے کھڑا ہو کر یہ باتیں کر رہا تھا. اصل محبت رسول اس میں تھی کہ نہیں تھی؟ اس کو پتا ہے کہ میری جان جا سکتی ہے مگر اللہ کا شیر کھڑا ہے. محبت آل رسول ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خوشی دل میں سما جائے نا، وہ پھر کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر جرأت اور بہادری پیدا کر دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ مشکور نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ابن زیاد نے کہا تمہیں بچوں کو رہا کر کے کیا ملا؟ مشکور نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا بچوں کو رہا کر کے مجھے امید ہے کل میدان معاشر میں اللہ کے نبی میری شفاعت فرمائیں گے. البتہ تو مسلم بن عقیل کے قتل کی وجہ سے اس شفاعت سے محروم رہے گا. ابن زیاد یہ سن کے تل ملا اٹھا، اسے غصہ آ گیا، غضبناک ہوا. اس نے کہا مشکور میں تمہیں قتل کروں گا. مشکور نے پلٹ کے جواب دیا ابن زیاد مشکور کی صرف ایک جان ہے، بخدا اگر آج 1000 جانیں بھی ہوتی میں آل رسول پہ قربان کرنے کو تیار تھا. سبحان اللہ. یہ تو ایک جان ہے مشکور کی، 1000 جانیں ہوں تو وہ بھی اس رستے میں قربان ہے. ابن زیاد نے جلاد کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کو کوڑے اتنے مارو کہ یہ کوڑے کھاتے کھاتے مر جائے. قتل کا اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا، کوڑے مارتے رہنے، بس کوڑے مارتے مارتے تاکہ یہ مر جائے. اللہ اللہ. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کروانے لگا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لعین نے کہا میں تمہیں ایسے طریقے سے قتل کروں گا کہ آج تک کسی نے ایسے قتل نہیں کیا ہوگا. تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ تو ہی ایسا کام کر سکتا ہے جو اسلام سے بگڑا ہوا ہے. یہ کام تو ہی کر سکتا ہے کہ جو قتل کا طریقہ کسی نے نہ ایجاد کیا ہو وہ تو ایجاد کرے. یہ تیرا ہی کام ہے. جلاد مشکور کو لے گیا. جلاد نے جب پہلا کوڑا مارا تو مشکور نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کوڑے پہ ابتدا ہو رہی ہے. اس محبت کی سزا مل رہی ہے. ہر کوئی دنیا میں محبت کی سزا پاتا ہے نا، اپنے اپنے حصے کی ہر کوئی پاتا ہے. جلاد نے جب پہلے کوڑا مارا تو مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس نے دوسرا کوڑا مارا تو اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی یا اللہ مجھے تو صبر عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، سب کام کریں. رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ.
اس نے دعا کی یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ جلاد نے جب تیسرا کوڑا مارا تو مشکور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے بخش بھی دے۔ سبحان اللہ۔ اس نے جب چوتھا کوڑا مارا تو مشکور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کرنے لگا میرے رب کریم تو جانتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے آل بیت رسول کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے جب پانچواں کوڑا مارا تو مشکور نے کہا یا اللہ میں تجھ سے صرف یہی مانگتا ہوں کہ تو مجھے بھی آل بیت اطہار کے پاس پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ جلاد مارتا رہا، مشکور نے آل بیت کی خاطر جان دے دی۔ اللہ 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 اللہ۔ ادھر حارث مردود بچوں کو شہید کر کے ان کے سر اٹھا کر ابن زیاد کے پاس لایا۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کے دشمنوں کے سر کاٹ کے لایا ہوں۔ اس نے کہا کون سے میرے دشمن؟ تو حارث نے کہا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ ابن زیاد نے جو ہی سنا مسلم بن عقیل کے بیٹے تو وہ غضبناک ہو گیا، بھڑک اٹھا، کہنے لگا او خبیث تمہیں کس نے کہا کہ تم ان کو قتل کر کے لاؤ؟ میں تو یزید کو خط لکھ چکا ہوں کہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو میں نے گرفتار کر لیا ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس زندہ بھیجوں یا انہیں قتل کروا دوں؟ اب اگر مجھے یزید نے حکم دیا کہ زندہ میرے پاس بھیجو تو بتاؤ میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ حارث نے کہا مجھے خوف تھا کہ کہیں شہر والے مجھ سے چھین نہ لیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ان کو قتل کر کے ان کے سر آپ کے پاس لے کر آؤں۔ اس نے کہا او مردود، او کم بخت، تم ان دونوں کو کہیں محفوظ جگہ میں چھپا دیتے، مجھے اطلاع کرتے، میں فوجی دستہ بھیج کے بلا لیتا، تم نے میری اجازت کے بغیر قتل کیوں کیا ہے؟ اس نے نگاہ دوڑائی اور شخص کو اٹھایا، اس نے کہا اس خبیث کو قتل کر ڈالو۔ حارث جو دنیا کے انعام کی لالچ لے کر گیا تھا، جس کی خاطر آل بیت رسول کے شہزادوں کا قتل کیا، ان کا خون بہایا، اس میں اتنی دیر نہیں گزری کہ وہ انعام پاتا، بس وہاں سے چل کر آپ نے اس انعام پانے والے شخص کے پاس پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا انعام دیا جس سے اس نے انعام لینا تھا، اسی کی تلوار سے رب کائنات نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ یہ انعام ملا اسے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی، کچھ بھی نہ ملا۔ فیصلہ ہمیشہ وہ کیا کریں جی جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتا ہے۔ دنیا والے آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، دیں گے بھی تو کب تک دیں گے؟ ہمیشہ وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاتا ہو۔ یہ رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے رب کی طرف سے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ چکے تھے، کوفہ کے حالات بہتر ہیں، کافی سارے کوفیوں نے بیعت کر لی تھی، تو آپ نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں، یہاں پہ حالات سازگار ہیں۔ لیکن خط لکھنے کے بعد وہاں کے حالات بالکل بدل گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خط پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کوچ کا ارادہ فرما لیا۔ جب آپ نے تیاری شروع کی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، ان سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو منع فرمایا کہ حضرت خدا کے لیے آپ وہاں نہ جائیں۔ ان لوگوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے باپ والد کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوفیوں نے بدعہدی کی ہے، بے وفائی کی ہے، ان سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے، وہ آپ کو تنہا چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے، ہمیں بہت خطرہ ہے، آپ خدا کے لیے آپ یہاں سے مت جائیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رکنے والے نہیں تھے۔ نہ رکنے کی وجوہات کیا تھی؟ ایک تو انہوں نے بلایا تھا، کل قیامت کے دن کوفی کہہ سکتے تھے کہ ہم تو یزید کو قبول نہیں کر رہے تھے مولا، ہم نے تو ابن رسول کو بلایا تھا، یہ آئے نہیں تو پھر ہم اپنا دین کیسے بچاتے؟ ہم نے تو پھر حرام میں پڑھنا ہی تھا، جو جو کام یزید کروا رہا تھا ہم نے تو کرنے ہی تھے،
ہم تو خط لکھ لکھ کے بلاتے رہے، وہ آئے نہیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ کوفیوں کا یہ جو بات ہے اس کا جواب کل قیامت کے دن مجھے نہ دینا پڑے۔ دوسری وجوہات جو 2-3 تھی وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع فرمایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ابی حدثنی ان بہا کبشا یستحل حرمتہا فما احب ان اکون انا ذالک الکبش۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے کہ اس مکہ کو، اس حرم پاک کو ایک مینڈا اس کی حرمت کو پامال کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈا میں بن جاؤں، میں مکہ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت امام مسلم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا اور فرمایا کہ آپ یہیں رکیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھی جمع کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ انہوں نے بڑے یقین دلائے، آپ یہاں سے باہر نہ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، فرمایا مسجد حرام میں ایک بالشت اندر، مسجد حرام کی حدود جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سے ایک بالشت اندر مسجد کی حدود میں بندہ آ جائے، فرمایا مسجد کی حدود کے ایک بالشت اندر میں مارا جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں مسجد سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں۔ یعنی نکلنے کا سبب کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ان یزیدیوں نے مجھے چھوڑنا نہیں، قتل کرنا ہے۔ پہلے آپ نے مدینہ چھوڑا کہ میرا خون مدینے میں نہ بہے، پھر آپ نے مکہ چھوڑا کہ میرا خون مکہ میں نہ بہے، اس لیے آپ نے مکہ اور مدینہ دونوں چھوڑے۔ آپ کو 100% یقین تھا کہ ان یزیدیوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ میں ہی یہ مکہ اور مدینہ حرمت والے شہر ہیں، محترم شہر ہیں، میں ہی یہ شہر چھوڑ دوں۔ تو آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ سے جب باہر نکلے تو وہاں کا جو حاکم تھا عمر بن سعید، یزید کی طرف سے جو مقرر تھا، اس نے ایک فوجی دستہ بھیجا اور انہوں نے جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا راستہ روکا۔ بات بڑی ہاتھا پائی شروع ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مجاہدین تھے، آپ کے گھر والے، سب کھڑے ہو گئے، تلواریں نکل آئی۔ تو جب اس فوجی دستے نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ بھی مشکل ہے اور یہ بات مانیں گے بھی نہیں، تو وہ فوجی دستہ واپس پلٹ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر شروع فرما دیا۔ یہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا واقعہ ہے، 3 ذی الحج 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 ذی الحج کو حج ادا کیا جاتا ہے، صرف 6 دن کا فرق ہے، ٹوٹل 5 دن کا فرق ہے، 6ٹھے دن تو حج ادا ہونا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام میں مکہ سے کوچ فرما رہے ہیں۔ آخر کوئی وجوہات تو تھی نا کہ جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے، صفاح کے مقام پر فروزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ یہ عرب کا بہت مشہور و معروف شاعر ہے۔ اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، حج کے ایام ہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے کہ اتنی جلدی کیوں کر دی کہ حج بھی ادا نہ ہو سکا؟ تو اسے جو پلٹ کے جواب دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی سوچنے کے قابل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر جلدی نہ کرتا تو مجھے یقین تھا کہ مجھے وہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ دیکھیں، مکہ سے نکلنا اس کا سبب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ان یزیدیوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، میں جہاں بھی ہوا انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مکہ اور مدینہ میں میرا اور آل رسول کا خون بہے، تو یہاں سے ہم باہر نکل جائیں۔ اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرزدق سے پوچھا، جو کوفہ سے آ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ کوفہ والوں کا حال سناؤ۔ اس نے ایک ہی جملے میں سارا حال بیان کر دیا۔ اس نے کہا کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ جب تلوار چلانے کی بات آئے گی نا، وہ یزید کا ساتھ دیں گے، آپ کا نہیں دیں گے۔ لیکن دلوں کی بات کریں تو دلوں سے چاہتے ہیں کہ امام حسین آ جائے، مگر ساتھ دینے کی ان میں جرت اور ہمت نہیں ہے۔ اپنی جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے جی، وہ کوئی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جان کے بجائے اللہ کے نبی کی عزت پہ مر مٹتے ہیں۔ کتنی بار اس دنیا میں گستاخیاں ہوئی ہیں اللہ کے نبی کی، کتنے بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں توہین کی گئی ہے، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اٹھ کے اس کا بدلہ لیا ہے۔
گنتی انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، غازی علم الدین شہید تھا، غازی عبد القیوم شہید تھا، ابھی یہ ممتاز قادری شہید تھا. اسی طرح چند ایک افراد ہیں جو آپ گن لیں گے. دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، اس راستے میں جب جان دینے کی باری آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ محبت کس بہاؤ میں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزدق کی بات سنی اور فرمایا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، خیر اس کے ہاتھ میں ہے، جو ہم چاہتے ہیں اگر اس کے مطابق ہو گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر اس کے مطابق نہ ہوا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے. ابھی تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ آپ کے دو بھانجے اون اور محمد، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، دونوں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا خط لے کر اپنے ماموں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہے، تو عرض کی کہ والد صاحب نے خط دیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط کھول کے پڑھا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا کہ خدا کے لیے آپ واپس آ جائیں، آپ یہاں سے آگے نہ جائیں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خوف ہے، آل بیت سارے تباہ ہو جائیں گے، آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے چراغ ہیں، مشعل راہ ہیں، آپ اگر دنیا سے چلے گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، خدا کے لیے آپ یہاں سے آگے نہ جائیں، آپ واپس پلٹ آئیں. دونوں بیٹوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجا اور خود حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعید کے پاس جو حاکم مکہ تھا اس کے پاس گئے. اس سے جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے امان طلب کی، اس سے تحریر لکھوائی، اس کی مہر لگوائی. اس کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آئے، وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور عمر بن سعید کی طرف سے وہ خط بھی دکھایا جس میں اس نے امان کا لکھا ہوا تھا، مہر لگی ہوئی تھی. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے. تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی جان آخر مسئلہ کیا ہے، آپ مانتے کیوں نہیں، آپ کیوں بضد ہیں کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک جواب دیا، تاریخ طبری سے میں لکھ کر لایا ہوں. جو جواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، اس جواب کے بعد تو ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مدینہ سے مکہ کیوں آئے، مکہ سے کربلا کیوں گئے، آپ خاندان آل بیت کو لے کر کیوں گئے. اس جواب کے بعد سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہنوئی کو جواب دیا، فرمایا انی رأیت رؤیا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وَأُمِرْتُ فِيهَا بِأَمْرٍ أَنَّ مَا دِلَّهُ عَلَيَّ كَانَ أَوْلَى. فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک کام سونپا ہے، اب سارے کاموں سے بڑھ کر مجھے اس کام کو پورا کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے اس کام کو پورا کرنا ضروری ہے. فقال له فما تلك الرؤيا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یحییٰ بن سعید دونوں نے پوچھا حضور وہ خواب کیا ہے، ہمیں بھی تو بتائیں، خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما حدثت احدا بها، باخدا یہ خواب تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ حضور نے مجھے کیا فرمایا ہے. اللہ کے نبی کی راز کی باتیں کیا یوں پھیلائی جاتی ہیں؟ اللہ اللہ. اس کے بعد نقشہ صاف ہو جاتا ہے کہ امام حسین کیوں گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جانا ہے، بس بات ختم. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت آج بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، کل ویسے بھی شب عاشور ہے، انشاءاللہ اس سے آگے مزید گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے. یہاں خلاصتاً میں یہ عرض کر دیتا ہوں، اس سفر کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سے افراد راستے میں شریک بھی ہوئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب راستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر ملی تو سالبیہ کے مقام پر یا اس سے آگے کسی مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے رفقا کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے، اب تم میں سے جو شخص ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے
وہ رہے، اور جو واپس جانا چاہتا ہے میری طرف سے اس پہ کوئی گلہ نہیں، وہ واپس چلا جائے۔ چونکہ خبر یہ ملی ہے کہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے، انہوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب ان کی بے وفائی کے بعد کوفہ کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ اب جو ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے رہے، جو نہیں جانا چاہتا واپس چلا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کئی افراد اس وقت جو راستے میں آپ کے ساتھ ملے تھے، چند ایک کے سوا سارے کے سارے وہاں سے واپس چلے گئے۔ چند ایک لوگ تھے جو ان کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے حر سے بھی ملاقات ہوتی ہے، کچھ 2-3 باتیں مزید بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔